توبہ توبہ، بڑے ہی کچھ ڈھیٹ اور بے غیرت قسم کے لوگ ہیں۔ 1000 دفعہ کہا ہے کہ ہم شریف لوگ آپ جیسوں سے کوئی تعلق واسطہ نہیں رکھنا چاہتے، لیکن پھر بھی باز نہیں آتے۔ اور اس شہر بانوں کی ماں کو دیکھو، منہ اٹھا کر پھر درس قرآن کا بلاوا دینے آ گئیں، جیسے ہم ان کے بلاوے پر دوڑے چلے جائیں گے۔ دادی صحن میں بچھے اپنے مخصوص تخت پر براجمان جمیلہ آپا سے محو گفتگو تھی۔ جمیلہ آپا سے دادی کی دوستی محلے بھر میں مشہور تھی۔ دونوں اکثر و بیشتر ایک دوسرے سے ملنے آ جایا کرتی تھیں۔ اب بھی دادی کو 2 4 زوردار چھینکیں آئیں، موسمی فلو نے آ لیا۔ خبر جمیلہ آپا تک پہنچی تو فوراً طبیعت پوچھنے دوڑی چلی آئیں۔ چائے کی ٹرے اٹھائے کچن سے نکلتی زارا نے دادی کی باتوں پر کوفت سے سر جھٹکا۔ 16 آنے صحیح بات کہی ہے آپ نے خالہ جی، ایسے لوگوں کو تو دور سے ہی ہمارا سلام۔ جمیلہ آپا نے گرم گرم چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے دادی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ان لوگوں نے تو جیسے شریعت کو مذاق بنا لیا ہے۔ طلاق کوئی معمولی بات ہے کہ ادھر بیٹی کے سسرال میں چھوٹا موٹا جھگڑا ہوا، ادھر انہوں نے بیٹی کو میکے بٹھا کر طلاق لے لی۔ گویا شادی بیاہ نہ ہوا، گڈے گڑیا کا کھیل ہو گیا۔ دادی کی باتوں پر سر دھنتی جمیلہ آپا چائے کا آخری بڑا سا گھونٹ لے کر سفید ٹوپی والا برقع سر پر ٹکاتی رخصت ہوئیں تو زارا دادی پر اپنی ناگواری ظاہر کیے بنا نہ رہ سکی۔ کیا ضرورت تھی دادی شہر بانوں کے گھر والوں کے بارے میں اتنا الٹا سیدھا بولنے کی؟ جب سے شاہدہ باجی کی طلاق ہوئی ہے آپ نے تو ان لوگوں سے خدا واسطے کا بیر ہی باندھ لیا ہے۔ یاد نہیں اپنی شادی سے پہلے شاہدہ باجی سب سے پہلے آپ کے کپڑے سلائی کر کے دیتی تھی اور احتراماً آپ سے کبھی سلائی کے پیسے تک نہیں لیے۔ ایک آپ ہیں کہ ہاتھ دھو کے ان کے پیچھے ہی پڑ گئی ہیں۔ زارا بولنے پر آئی تو بولے چلی گئی۔ میرے سامنے زیادہ ٹٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اچھی طرح جانتی ہوں تمہارے پیٹ میں کیوں ان کی ہمدردی کے مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ خبردار جو تم نے ان کے گھر قدم رکھا تو کوئی ضرورت نہیں ہے زیادہ یاریاں دوستیاں نبھانے کی۔ دادی حکم صادر کر کے ٹانگیں لمبی کر کے نیم دراز ہو گئی۔ زارا چائے کی ٹرے اٹھائے پاؤں پٹکتی کچن میں چلی آئی۔ کیوں بحث کرنے کھڑی ہو جاتی ہو ان سے، جب ان کی عادت کا پتہ بھی ہے؟ دن کے کھانے کی تیاری میں مصروف اماں نے اسے سرزنش کی۔ زارا نے سر جھٹکا۔ آپ کو پتہ ہے غلط بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اور دادی تو حد ہی کر دیتی ہیں۔ انہوں نے منع کر دیا تو تم کون سا منع ہو جانے والوں میں سے ہو؟ کومل پانی سے بھری بوتل فریج میں رکھتی یوں ہی عذرائے تبصرہ کہتی باہر نکل گئی۔ زارا نے چونک کر اس کی پشت کو دیکھا اور کھل کر مسکرا دی۔ ٹھیک ہی تو کہا ہے کومل نے، ویسے بھی جب سیدھی انگلی سے کام نہ بن پائے تو انگلی ٹیڑھی کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ ادھر دادی نے حسب معمول دوپہر کو سونے کے لیے اپنے کمرے کا رخ کیا، ادھر زارا بی بی نے شہر بانوں کے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ 2 قدم کے فاصلے پر ہی تو ان کا گھر تھا۔ درس تقریباً عنقریب ختم ہونے والا تھا، لیکن وہ دعا میں ضرور شامل ہو گئی اور پھر سلاد بنانے سے لے کر دسترخوان لگانے، برتن سمیٹنے اور درس قرآن کے لیے آئی خواتین کو رخصت کرنے تک شہر بانوں کا پورا پورا ساتھ دیا۔ شاہدہ باجی کی طلاق کے بعد دادی کے ان لوگوں کے متعلق خیالات جس قدر تیزی سے بدلے تھے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ دادی کی پاٹ در آواز کو دیوار کے پار جانے سے بھلا کون روک سکتا تھا؟ سنو زارا، اگر دادی کو تمہارے یہاں آنے کا پتہ چل گیا تو نہ جانے تمہارا کیا حشر کریں۔ شہر بانو کو عزیز سہیلی کی متوقع درگت کی فکر ستانے لگی۔ چاولوں سے لطف اندوز ہوتی زارا نے لاپرواہی سے ناک پر سے مکھی اڑائی۔ ایسے کیسے پتہ چلے گا؟ تمہاری دوست نے کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلیں، اچھی طرح تسلی کرنے کے بعد آئی ہوں۔ شہر بانو کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ زارا دبے پاؤں گھر میں داخل ہوئی اور چپکے سے اپنے اور کومل کے مشترکہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دادی ہنوز اپنے کمرے میں آرام فرما رہی تھیں، مطلب کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ اپنے کارنامے پر خود کو داد دیتی وہ بیڈ پر چت لیٹ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی، منہ پر پانی کے چپاکے مارتی باہر نکل آئی۔ دادی تخت پر بیٹھی دونوں ٹانگیں لٹکائے چھڑی گھماتی گویا اس کے جاگنے کی ہی منتظر تھیں۔ پپو کمبخت ٹی وی کی آواز کم کر، زارا پر ایک کٹیلی نگاہ ڈالتے ہوئے کمرے کی طرف رخ کر کے لاڈلے پوتے کو جھڑکا جو اندر کمرے میں میوزک پر جھوم رہا تھا۔ دادی کی جھاڑ پر فوراً سے پیشتر ٹی وی کا گلا گھونٹ دیا۔ دادی زارا کی طرف متوجہ ہوئی۔
جس کی چھٹی حص اسے کسی خطرے سے خبردار کر رہی تھی۔ کوئی شرم، کوئی لحاظ تجھ میں ہے کہ نہیں؟ جب میں نے کہا تھا کہ تم ان کے گھر نہیں جاؤ گی تو کیوں گئی؟ زارا نے بھکلا کر گھر کے بھیدی کو گھورا۔ کومل نے بیچاری سی شکل بناتے ہوئے اپنی بے گناہی کا یقین دلایا۔ اس نے واقعی دادی کو نہیں بتایا تھا۔ دادی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کس کے گھر؟ کون سے گھر؟ میں تو… زارا نے معصومیت کے ریکارڈ توڑنے کی کوشش کی۔ مقابل بھی اس کی دادی تھی۔ میرے سامنے زیادہ اداکاری مت کر۔ حاجی صاحب کی منجلی پوتی نے خود تمہیں ان کے گھر دیکھا تھا۔ ناک کٹوا دی ہے تم نے میری۔ حاجی صاحب کی بیگم کیا سوچتی ہوں گی میرے بارے میں؟ تمہیں ذرا خیال نہیں آیا یوں دادی کی عزت دو کوڑی کی کرتے ہوئے؟ دادی نے چھڑی لہرا کے گھمائی۔ زارا نے سر پر دوڑ لگا دی۔ اب پورے صحن میں چارپائیوں کے گرد زارا آگے آگے، چھڑی ہوا میں بلند کیے دادی پیچھے پیچھے۔ اگر آج دادی کے ہاتھوں فوت ہو جانے سے بچ گئی تو سب سے پہلے اس چشمدید گواہ کی چٹنی بناؤں گی۔ پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان اس کے انتقامانہ جذبات بیدار ہونے لگے تھے۔ دادی کے ہاتھوں جو درگت بنی سو بنی، اسے زیادہ غم اس بات کا تھا کہ لائیو تماشا دیکھنے والوں میں کومل اور پپو کے ساتھ شعیب بھی پیش تھا، جو عین وقت پر دادی کے لیے گاجر کا حلوہ لے کر حاضر ہوا تھا۔ واہ نانی، کمال کر دیا سچ میں۔ اگر آپ اسی رفتار سے بھاگتی رہیں تو اگلے سال ویمن ریس میں ورلڈ چیمپئن کا ایوارڈ آپ ہی حاصل کریں گی۔ ہامتی کامتی دادی کو باہوں میں لیے تخت پر بٹھاتا وہ زارا کو چڑھا رہا تھا۔ زارا فوراً اس منظر سے واک آؤٹ کر گئی۔ دادی کا سانس چڑھ گیا تھا۔ کومل نے بھاگ کر پانی کا گلاس ان کے لبوں سے لگایا، تب کہیں جا کر سانسیں بحال ہوئیں۔ امی نے آپ کے لیے گاجر کا حلوہ بنا کر بھیجا ہے۔ شاید انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ کو اس کی شدید ضرورت ہے۔ کچھ نافرمان لوگ آپ کی توانائیاں ضائع کرنے پر جو تل گئے ہیں۔ منہ زارا کے کمرے کی طرف کر کے دانستہ اونچی آواز میں بولا۔ زارا نے غصے سے کھڑکی بند کر دی۔ شعیب مسکراتا ہوا مومانی کی طرف متوجہ ہوا، جو اس سے اس کی ماں کی خیر خیریت پوچھ رہی تھی۔ رات کو وہ کھانے کے لیے بھی کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ رات کا کھانا ہمیشہ سب ایک ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر ہی کھاتے تھے۔ ابا نے اس کی غیر موجودگی کا سبب پوچھا۔ گھر میں سب سے زیادہ بھوک کی کچی وہی تھی اور سب سے پہلے کھانا لگانے کا شور مچاتی۔ کومل اور پپو کے لبوں پر دبی دبی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اماں مختصر الفاظ میں دادی اور پوتی کے درمیان معرکے کا حال بتانے لگی۔ ابا نوالا چباتے زیر لب مسکراتے رہے۔ دادی خاصی خوش خوراک تھیں، لیکن اس وقت جلد ہی کھانے سے ہاتھ کھینچ لیے۔ زارا سے ہزار ناراض سہی، لیکن اس کی دسترخوان پر غیر موجودگی انہیں بے چین کر گئی تھی۔ رات بھر بادل برستے رہے تھے۔ بارش کی شفاف بوندیں دھرتی کا تن من بھگوتی رہیں۔ صبح صحن میں امرود اور املتاس کے پتے بھیگے پڑے تھے۔ کومل جھاڑو اٹھا کر صفائی میں لگ گئی۔ پپو گنگناتا ہوا پودوں کی کیاریاں ٹھیک کر رہا تھا، جو بارش کے پانی سے لبالب بھر گئی تھیں۔ صحن میں اماں کے ہاتھ کے خستہ پراٹھوں اور حلوے کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ اجلا نکھرا نکھرا ماحول دیکھ کر زارا کا موڈ ایک دم حشاش پشاش ہو گیا تھا۔ پتوں پر اٹکے موتی پوروں سے جھٹکتی وہ اس سہانی صبح کا ایک دلکش قصہ لگ رہی تھی۔ زارا آ کر ناشتہ کر لو پہلے، کچن کی کھڑکی سے دادی نے آواز لگائی تھی۔ پتہ نہیں کمبخت نے رات کا کچھ کھایا بھی تھا یا ایسے بھوکے پیٹ ہی سو گئی تھی۔ دادی کو جب تک نیند نہیں آئی کروٹیں بدلتی یہی سوچتی رہی تھی۔ زارا مسکراتے ہوئی کچن میں آ گئی اور چوکی گھسیٹ کر دادی کے ساتھ مل کر ناشتہ کرنے لگی۔ السلام علیکم۔ کچن کے ادھ کھلے دروازے سے شعیب نے اندر جھانکتے ہوئے زوردار سلام جھاڑا۔ لوگوں کو ایسے موسم میں بھی اپنے گھر چین نہیں۔ زارا نے پرانا بدلہ چکایا۔ دیکھ لیا امی، آپ کی بھتیجی کو آپ کے آنے کی ذرا خوشی نہیں ہوئی۔ اندر آتے ہوئے پیچھے آتی ماں کو دیکھا۔ جی نہیں، میں پھپھو کی نہیں، کچھ ویلے نکمے لوگوں کی بات کر رہی تھی۔ ذکیہ پھپھو سے اٹھ کر ملتے ہوئے وہ شعیب کو جواب دینے سے باز نہ آئی۔ دونوں کی نوک جھونک گھر والوں کے لیے نئی بات نہیں تھی۔ پھپھو کو دادی نے رات کھانے کے لیے روک لیا تھا۔ وہ اسی محلے میں رہتی تھی، لیکن ہفتوں بعد ہی چکر لگاتی۔ شعیب ان کی اکلوتی اولاد تھا۔ بیٹی کوئی تھی نہیں جو گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتی، سو دن بھر انہی بکھیڑوں میں الجھی رہتی۔ آج اماں کی کچن سے چھٹی تھی۔ زارا اور کومل نے مل کر اچھا خاصا اہتمام کر لیا۔ پھپھو کی آج اتنی صبح آمد کا مقصد کچھ خاص تھا۔ اماں اور دادی ہمتاً گوش تھیں۔ کومل چائے بنانے اٹھ گئی۔
سنو، بریانی بہت مزے کی تھی، شعیب نے زارا سے کہا۔ کومل نے بنائی تھی، زارا نے ناک چڑھا کر جواب دیا۔ اچھا، سلاد میں اس بار بہت ورائٹی تھی، وہ بھی کومل نے بنایا تھا۔ اور چٹنی، اس کی تو کیا ہی بات تھی، وہ بھی کومل نے ہی بنائی تھی۔ زارا کو ہنسی آنے لگی تھی۔ شعیب ٹھنڈی سانس لے کر بولا، جانتا ہوں یار، سب کچھ کومل نے ہی بنایا ہوگا، لیکن مجھے سب کچھ اس لیے اچھا لگ رہا تھا کیونکہ کھاتے ہوئے سامنے تم بیٹھی تھی۔ تو یوں کہو نا، اتنی لمبی تمہید باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟ زارا مسکراہٹ دباتی وہاں سے اٹھ گئی۔ حاجی صاحب کی بیگم اور ان کی منجلی پوتی کو دیکھ کر زارا کا پرانا غم تازہ ہو گیا تھا۔ 9-10 سال کی اس بچی کو گردن سے دبوچنے کی خواہش شدت سے اس کے اندر جاگی تھی۔ اس کا چہرہ شاید اس کی اندرونی کیفیت کی غمازی کر رہا تھا۔ تبھی دادی نے اسے اسی وقت چائے بنا کر لانے کا آرڈر دے کر 9-2-11 ہونے کا اشارہ کیا۔ اماں آج پھپھو کے گھر گئی ہوئی تھی۔ کومل پچھلے صحن میں مشین لگا کر کپڑے دھو رہی تھی، ناچار اسے ہی چائے بنانا پڑی۔ بات شروع تو نہ جانے کہاں سے ہوئی تھی، لیکن اس وقت موضوع گفتگو پھر شہر بانو کا گھرانہ تھا۔ زارا کا دل چاہا بھاپ اڑاتی چائے سینک میں بہا دے۔ مجھے تو لگتا ہے سارا قصور ہی اسی شہدہ کا ہے، رفعت آپا بتا رہی تھیں کہ بہت ہی بدزبان لڑکی ہے، توبہ توبہ۔ حاجی صاحب کی بیگم کانوں کی لوئیں چھوتی توبہ استغفار کرنے لگی۔ دادی الگ فرمان جاری کر رہی تھیں، لڑکی سے زیادہ قصوروار اس کے گھر والے ہوتے ہیں، ان کی ناقص تربیت کی وجہ سے ہی لڑکیاں اتنی موزوں ہو جاتی ہیں۔ اگر ماں باپ صبر برداشت سے کام لینے کا درس دیں تو بیٹیاں کاہے کو معمولی معمولی باتوں پر لڑ جھگڑ کر طلاق کا کلنک ماتھے پر سجائے پھر سے ان کی دہلیز پر آ بیٹھیں۔ لازمی نہیں ہے دادی، ہر بار قصوروار لڑکی اور اس کے گھر والے ہی ہوں۔ جوتا کہاں کاٹتا ہے یہ صرف پہننے والے ہی کو معلوم ہوتا ہے۔ لوگوں کو تو بس باتیں بنانے کا موقع ملنا چاہیے۔ یہ ان لوگوں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہی تو ہیں کہ شاہدہ باجی سسرال والوں سے زبان درازی کرتی تھی، ورنہ ہم کیا جانتے نہیں کہ ان سے زیادہ ملنسار اور ہنسمکھ شاید ہی پورے محلے میں کوئی ہو۔ دادی نے زارا کو گھورا جس نے چائے کی ٹرے پٹخنے کے ساتھ ساتھ گویا ان کے نادر خیالات کو بھی ہوا میں کہیں پٹخ دیا تھا۔ حاجی صاحب کی بیگم نے جتاتی نظروں سے دادی کو دیکھا۔ دادی پہلو بدل کر رہ گئیں۔ زارا غصے سے بڑبڑاتی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ دونوں گھرانوں کے ہمیشہ سے مثالی تعلقات رہے تھے آپس میں، دیوار سے دیوار جڑی تھی، ہر وقت کا آنا جانا۔ شہر بانو اور زارا کی تو بچپن سے ہی دوستی تھی۔ شاہدہ باجی محلے کی عورتوں کی اجرت پر کپڑے سلائی کرتی تھیں۔ اچھا خاصا خوشحال گھرانہ تھا۔ اچانک حالات نے پلٹا کھایا، شاہدہ باجی کا رشتہ طے ہوا اور آنن فانن شادی بھی کر دی گئی، لیکن چاؤ اور مان سے بیاہ کر لے جانے والی ساس نندوں نے اول روز سے ہی ان سے بیر باندھ لیا۔ معمولی باتوں پر شروع ہونے والی تکرار لڑائی جھگڑے تک جا پہنچی۔ ان کے میاں کاٹ کے الو، کبھی بیوی کے حق میں آواز نہ اٹھا سکے۔ نئی نویلی شاہدہ باجی کے پھیکے پڑتے رنگ زارا نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ وہ جب بھی میکے آتی تنہائی میں ان کی خالی خالی ویران آنکھوں کے گوشے ہمیشہ نم رہتے۔ ان کا گھر ٹوٹنے کے دہانے پر تھا، جسے بچانے کے لیے انہوں نے ہر قربانی دی، لیکن بالآخر وہ گھر ٹوٹ ہی گیا۔ طلاق کا صدمہ کسی بھی عورت اور اس کے گھر والوں کے لیے معمولی نہیں ہوتا، اوپر سے لوگوں کی باتیں۔ زارا کو افسوس اس بات کا تھا کہ دادی بھی ان لوگوں میں شامل ہو گئی تھیں، جیسے طلاق کے بعد وہ خدا نخواستہ اچھوت ہو گئی ہوں۔ دادی نے خود تو ان سے قطع تعلق کیا سو کیا، گھر والوں پر بھی ان سے ملنے جلنے پر پابندی لگا دی۔ کومل کی اپنی ہی دنیا تھی، اماں کو گھر کے بکھیڑوں سے فرصت نہیں تھی۔ رہ گئی زارا، وہ کسی طور اپنی اور شہر بانو کی دوستی دادی کے ان فرسودہ اور بے جا خیالات و نظریات کی نظر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی بات پر اکثر دونوں میں تکرار ہو جاتی۔ دروازے پر کوئی نفیس سی آنٹی کھڑی تھیں، شہر بانو کے گھر کا پتہ پوچھ رہی تھیں۔ غالباً شہر بانو کے رشتے کے سلسلے میں ہی ان کے گھر جانا چاہ رہی تھیں۔ گلی تو یہی تھی، گھر وہ بھول گئیں۔ زارا مارے خوشی کے اچھل ہی پڑی۔ دادی کے کان فوراً کھڑے ہو گئے۔ ہاتھوں کا چھجا بنا کر بغور اس اجنبی خاتون کو دیکھا اور اصرار کیا کہ اندر آ جائیں۔ خاتون شاید حد سے زیادہ سیدھی سادی تھی کہ پہلی ملاقات میں ہی سارا حال احوال گوش گزار کر دیا۔ دادی نے لمبا سا ہنکارا بھرا۔ اچھا، تو بیٹے کے لیے بر تلاش کرنے نکلی ہو، خدا تمہیں اپنے مقصد میں کامیاب کرے، پر لگتا ہے غلط جگہ کا انتخاب کر بیٹھی ہو۔ دیوار پار ہی تو ان کا گھر ہے، برسوں کا ہمارا اور ان کا ساتھ ہے۔
کہنے کو تو اچھے شریف لوگ ہیں، لیکن خاتون بے چین سی ہو گئیں۔ ان کی بڑی بیٹی کو شادی کے چند ہی ماہ بعد طلاق ہو گئی۔ دادی کا انداز رازداری والا ہو گیا۔ وجہ چاہے کچھ بھی ہو، قصوروار تو لڑکی اور اس کے گھر والے ہی ٹھہرائے جاتے ہیں۔ ویسے تمہاری اپنی مرضی ہے، پر وہ کہتے ہیں نا کہ بڑی کا کچھ نہ کچھ اثر چھوٹی پر بھی ہو جاتا ہے۔ دادی مزید بھی کچھ کہہ رہی تھی، خاتون کے چہرے پر بے چینی جھلکی۔ ان کے جانے کے بعد زارا دادی سے خوب لڑی۔ کوئی جان بوجھ کر اندھے کنویں میں گرنے جا رہا ہو تو اسے صحیح راہ کا بتانا ثواب کا کام ہے۔ دادی نے اپنے مطلب کی منطق جھاڑتے ہوئے گویا انہیں بھی قائل کرنے کی کوشش کی، اور کسی کی سیدھی راہ جان بوجھ کر کھوٹی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، دکھی آواز میں کہتی وہاں سے ہٹ گئی۔ اماں ذکیہ پھپھو کے گھر سے بہت شاداں و فرحاں لوٹی تھیں۔ پھپھو نے کومل کے لیے جو رشتہ بتایا تھا، وہ لوگ گھر آ کر کومل کو پسند کر گئے، اور آج اماں اور پھپھو ان کا گھر بار دیکھنے کے لیے گئی تھیں۔ اتنا بڑا شاندار سا گھر، کام کے لیے ملازمائیں، لڑکے کا مین مارکیٹ میں اسپیئر پارٹس کا ذاتی کاروبار تھا، مختصر سی فیملی تھی، ماں باپ اور ایک بڑی شادی شدہ بہن۔ اماں کے دل کو ڈھیر سارا سکون مل گیا۔ ایسا شاندار بر اللہ نے کومل کے نصیب میں لکھ دیا تھا، وہ جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ وہ لوگ منگنی وغیرہ کے جھنجھٹ میں پڑنے کے بجائے ڈائریکٹ شادی کے خواہاں تھے۔ تھوڑی سی پست و پیش کے بعد ابا نے انہیں اگلے ماہ کے پہلے ہفتے کی تاریخ نکاح کے لیے دے دی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ دادی کی نظر بچا کر زارا کومل کے رشتے اور شادی طے ہونے کا بتانے کے لیے شہر بانوں کے گھر چلی آئی۔ شاہدہ باجی کے ہاتھ سے بنے پکوڑوں اور چائے سے لطف اندوز ہوتی وہ نگہت خالہ کو کومل کی ہونے والی سسرال کے بارے میں بتانے لگی۔ ظفر منہاج لڑکے کے نام پر وہ کچھ چونک سی گئی۔ اپنی دھن میں بولتے اس نے ان کے چہرے کا بدلتا رنگ نہیں دیکھا۔ سنو، تمہارے گھر کوئی آیا تھا کیا؟ اکیلے میں اس نے شہر بانوں سے پوچھا۔ کون؟ وہ الٹا اسی سے پوچھنے لگی۔ میرا مطلب ہے کوئی نفیس سی خاتون تمہارے رشتے وغیرہ کے لیے؟ نہیں تو ہمارے گھر تو کوئی نہیں آیا، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ کسی نے آنا تھا کیا؟ نہیں تو میں تو بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں دادی سے شکوہ کنا ہوئی۔ پپو یار، تیرے کالے کالے نینا لگاؤ۔ جب سے کومل کی ڈیٹ فکس ہوئی تھی، پھپھو اور شعیب شادی کی تیاریوں میں ہاتھ بٹانے کی غرض سے روز ہی آ جاتے۔ اب بھی زارا کومل کے کپڑے استری کر کے ہینگر میں لٹکائے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ اسے دیکھ کر شعیب شوخی سے بولا۔ پپو نے فوراً حکم کی تعمیل کی تھی۔ چھچھورا۔ زارا مسکراہٹ دباتی آگے بڑھ گئی۔ کمرے میں اماں کے ساتھ شہر بانوں کی ماں کو بیٹھا دیکھ کر وہ ٹھٹک کر دروازے پر ہی رک گئی۔ آپ کی بچیاں ہماری آنکھوں کے سامنے کھیل کود کر بڑی ہوئی ہیں، اللہ ان کے نصیب اچھے کرے۔ پہلے تو مجھے لگا شاید مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن جب ذاکر کے ابا سے بات کی تو شک کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ بے شک وہ لوگ بہت امیر ہیں، لیکن ان کا لڑکا نفسیاتی مریض ہے۔ میری چچیری بہن کی بیٹی سے اس کی پہلی شادی ہوئی تھی۔ آپ کو تو پتہ ہے یہ نفسیاتی مرض میں مبتلا لوگ اچھے اچھوں کو پاگل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہی حال اس لڑکے نے ہماری بھتیجی کا کیا، ناچار خلا لے کر جان چھڑوانی پڑی۔ آپ لوگ ابھی بھی کنارے پر کھڑے ہیں، کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں۔ ابھی آپ کی کومل آپ کے گھر، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی ہے۔ بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، ان کے نصیب سے ڈر لگتا ہے۔ بولتے بولتے ان کی آواز نم ہو گئی تھی۔ زارا شل سی کھڑی رہ گئی۔ اماں کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا تھا۔ ہاں تو وہ معاملہ تو کب کا ختم ہو چکا۔ شہر بانوں کی ماں کی باتیں سن کر اماں جس قدر بے سکون ہو گئی تھی، وہی باتیں من و ان سننے کے بعد ذکیہ پھپھو اسی سکون سے بولیں۔ اماں انہیں دیکھ کر حیران رہ گئیں، جبکہ پھپھو سمجھانے والے انداز میں کہہ رہی تھیں۔ لڑکی کو دورے پڑتے تھے، چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکتی، کئی دفعہ تو خود اپنا سر پھاڑ بیٹھی، جبھی تو ان لوگوں نے فارغ کر دیا۔ آپ کو اس لیے نہیں بتایا خواہ مخواہ پریشان ہوں گی، کیونکہ یہ معاملہ ختم ہوئے بھی سال بھر ہو گیا ہے۔ پھر بھی ذکیہ، اماں کا دل کسی طور مان نہیں رہا تھا۔ چھوڑیں بھابھی، آپ بھی کس کی باتوں میں آ گئیں؟ اپنی بیٹی اجڑ کر گھر آ بیٹھی، وہ کیا کسی کی بیٹی کا گھر بسنے پر خوش ہوں گی، وہ بھی اتنے شاندار گھرانے میں؟ اماں نے اس بات کا ذکر گھر میں کسی اور سے کرنے کے بجائے پہلے پھپھو سے بات کرنے کو ترجیح دی۔ اور بھائی صاحب،
یا کومل سے اس بات کا ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، خواہ ان کا دل برا ہوگا۔ بس آپ مطمئن ہو کر شادی کی تیاریاں کریں۔ اماں چپ سی ہو گئیں۔ گھر میں خوب دھوم دھڑکا لگا تھا۔ منہاج کے گھر والوں نے بری پر پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا۔ گھر والوں کے لیے قیمتی تحائف الگ۔ دیکھ لیا بھابھی، اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو وہ لوگ کیا اتنی فراخ دلی اور دھوم دھام سے ہماری کومل کو بیاہ کر لے جاتے۔ پھپھو نے اماں کا ہاتھ دبایا تو وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گئیں۔ اسٹیج پر شاندار سے دولہا کے پہلو میں دلہن بنی کومل کو ہر نظر نے رشک سے دیکھا تھا۔ کومل رخصت ہو گئی تھی۔ گیندے کے پھولوں سے سجے برآمدے کے پلر سے ٹیک لگائے زارا رو دی۔ اب بس بھی کرو یار، اور کتنا رو گی؟ کچھ آنسو اپنی رخصتی کے لیے بھی بچا کر رکھو۔ سرمئی کامدار غرارہ پہنے، کلائیوں میں ڈھیر ساری کانچ کی چوڑیاں، بھیگی آنکھوں کا پھیلا پھیلا کاجل۔ شعیب نے اسے نظر بھر کر دیکھا۔ جانتی ہو، اماں صرف کومل کی رخصتی تک رکی ہوئی تھی، اب تو میری جاب بھی ہو گئی ہے، اس لیے وہ بہت جلد ماموں سے تمہارے اور میرے رشتے بلکہ ڈائریکٹ شادی کی بات کریں گی۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ زارا بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی۔ کمرے میں عروسی لباس میں پور سجی کومل نے آنے والے کے بھاری قدموں کی چاپ اپنے دل پر پڑتی محسوس کی۔ مقابل اس کے عین سامنے کوہنی کے بل ذرا سا نیم دراز ہوا۔ گھونگھٹ اٹھاؤ، بھاری تحکمانہ آواز ابھری۔ سنا نہیں؟ گھونگھٹ اٹھاؤ۔ کومل نے آہستہ سے گھونگھٹ الٹ دیا۔ اس کی پلکیں لرز رہی تھیں۔ آنکھیں اٹھا کر دیکھو اور اپنی قسمت پر رشک کرو کہ خدا نے کیسا شاندار مرد تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ کومل نے ذرا کی ذرا آنکھیں اٹھا کر اس مردانہ وجاہت کے شاہکار کو دیکھا اور نظریں جھکا لیں۔ سامنے والے کے چہرے پر مغرور سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ لگتا ہے تمہیں اپنی دعاؤں کے قبول ہونے پر یقین نہیں آ رہا ہے کہ خدا کبھی کبھی کسی کو یوں بھی نواز دیتا ہے۔ تم نے بھی تو ہر عام لڑکی کی طرح دعاؤں میں میرے جیسے شاندار مرد کے ساتھ کی تمنا کی ہوگی۔ اتنا غرور، اتنا فخر، کچھ بولو گی نہیں؟ یا اپنے خوابوں کے شہزادے کو اپنے سامنے مجسم دیکھ کر بولتی بند ہو گئی ہے؟ گھمنڈی کہکا کومل کو اپنا مذاق اڑاتا محسوس ہوا۔ جب وہ بولی تو اس کے لہجے میں بلا کر سکون اور ٹھہراؤ تھا۔ میں نے کبھی خواب میں کسی شہزادے کے ساتھ کی تمنا نہیں کی۔ ہاں، خدا سے یہ دعا ضرور کرتی تھی کہ میری زندگی میں جو بھی شامل ہو وہ خوددار، غیرت مند، با کردار، عزت کرنے اور کروانے والا ہو، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ ویسے بھی خوبصورتی مرد کا وصف نہیں ہے، مرد کی تمام تر خوبصورتی اس کا کردار اور اس کا اخلاق ہوتا ہے۔ جس لڑکی کو یہ نصیب ہو جائے وہ کسی شہزادے کے ساتھ کی تمنا نہیں کرتی۔ گستاخ، بدزبان! سناٹے دار تھپڑ اس کے رخسار پر پڑا تھا۔ وہ الٹ کر پیچھے کو جا گری۔ وہ اس کے سامنے سے اٹھ گیا، غصے سے چکر کاٹتا جیسے کوئی بھپرا ہوا شیر۔ کلائی سے پکڑ کر ایک زوردار جھٹکے سے کومل کو سیدھا کیا۔ کومل کا دل جیسے خوف سے بند ہونے لگا۔ برا، بہت برا کیا ہے تم نے میرے ساتھ۔ میں کم از کم تمہارے منہ سے یہ نہیں سننا چاہتا تھا۔ اس سے تو اچھا تھا کہ تم میرے چہرے پر تھوک دیتی۔ اس کے دونوں کندھوں کو آہنی گرفت میں لیے گویا اس کی جان لینے کے در پہ تھا۔ کومل سے اس کی خون رنگ آنکھوں میں دیکھا نہیں گیا۔ اس نے سختی سے آنکھیں مینچ لیں۔ تھر تھر کانپتی ظفر منہاج نے بے دردی سے اسے جھٹکے سے چھوڑ دیا تھا۔ نازک کرسٹل کا شو پیس لمحوں میں چکنا چور ہو گیا اور اس کی کرچیوں کو اپنے بھاری بوٹوں تلے رونتا وہ کہہ رہا تھا، میری سوچ کے مخالف چلو گی تو کیسے نبھے گی؟ ہاں، نبھ ہی نہیں سکتی۔ مجھے اپنی زندگی میں مزید چخ چخ نہیں چاہیے۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ باہر زور سے بجلی چمکی تھی اور کومل فاطمہ کی زندگی اندھیر ہو گئی۔ نہ آسمان کا سینہ شک ہوا تھا، نہ زمین پھٹی، لیکن ایک قیامت آئی اور آ کر گزر بھی گئی۔ لٹی پھٹی سفید لٹھے کی مانند چہرہ لیے کومل کو دیکھ کر اماں تو جیتے جی مر گئیں۔ ابا کے کندھے جھک گئے اور دادی لحاف میں منہ چھپائے گویا ساری دنیا سے چھپ گئیں۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ زہرہ خاتون کی پوتی کو طلاق، وہ زہرہ خاتون جو جمیلہ آپا، حاجی صاحب کی بیگم اور بھی نہ جانے کون کون ان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، تمسخر اڑاتا، ٹھٹھے لگاتا۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا، آنکھیں بند کر لی تھیں۔ کان کیسے بند کرتی، بھانت بھانت کی آوازوں سے کیسے پیچھا چھڑاتی؟ بیٹا کچھ تو بولو، کچھ تو کہو، کیا ہوا تھا، کیسے ہو گیا یہ سب؟ کومل جب سے آئی تھی اس کے لبوں پر گہری چپ لگی ہوئی تھی۔ اماں کا سینہ پھٹنے لگا تھا۔
زارا لب مچلتی اپنی بے حد درد مند پرخلوص سی بہن کو دیکھے گئی، جو اس وقت یوں ہارے ہوئے انداز میں بیٹھی تھی گویا اپنا سب کچھ لٹا کے بیٹھی ہو۔ کومل کچھ تو کہو بیٹا۔ وہ نفسیاتی مریض تھا اماں، جیسے کوئی پاگل۔ منہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر وہ بری طرح رو دی، اور اماں کو تو جیسے سکتہ ہو گیا۔ ہمیشہ پاٹدار آواز میں بولنے والی دادی کو چپ لگ گئی۔ سارا دن نم آنکھوں کو دوپٹے کے پلو سے پہنچتی اپنے کمرے میں بند گزار دیتی۔ کیا بڑے بول یوں بھی منہ پر آ لگتے ہیں۔ ایک بڑا سا آئینہ کسی نے ان کے سامنے لا کر رکھ دیا تھا۔ دادی پلیز کچھ کھا لیں، آپ نے کل سے کچھ نہیں کھایا، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ زارا کھانے کی ٹرے لیے ان کے سامنے آ بیٹھی۔ وہ ٹکر ٹکر اس کی شکل دیکھے گئی۔ زارا کو ان پر بے پناہ ترس آیا، جھریوں زدہ چہرے پر پھسلتے آنسو۔ میرا کیا میری کومل کے سامنے آیا ہے، وہ مجھے معاف کرے گی، میں خود کو کیسے معاف کر پاؤں گی؟ زارا ان کے ضعیف لرزتے وجود کو باہوں میں لیا آہستہ آہستہ تھپکنے لگی۔ ارے ایسے کیسے طلاق دے دی؟ کچھ تو ہوا ہوگا، وہ لوگ پاگل تھوڑی ہیں جو اتنی دھوم دھام سے بیاہ کر لے گئے اور راتوں رات طلاق دے کر واپس بھی بھیج دیا۔ نہ بھائی، میں نہیں مانتی، ایسے کون کسی کو طلاق دیتا ہے؟ غضب خدا کا، اسی نے کچھ کہا ہوگا۔ اگر وہ غصے میں تھا تو یہ چپ کر جاتی، الٹا سیدھا کچھ تو ایسا بولا ہوگا کہ میاں نے پہلی ہی رات طلاق منہ پر دے ماری۔ تو تکار کرنے کے لیے ساری عمر پڑی تھی، پہلی ہی رات زبان کے جوہر دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھپھو کے واویلے جاری تھے۔ بس کر دو ذکیہ، خبردار جو تم نے میری پوتی کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو کوئی قصور نہیں ہے میری بچی کا۔ ہماری کومل بالکل معصوم ہے، بے گناہ ہے۔ دادی اپنے کمرے سے نکل کر غم و غصے سے بھری پھپھو کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ میری بے گناہ پوتی پر الزام تراشی کرتے تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ اپنا خون ہو کر اپنے خون کو گندا کر رہی ہو۔ کوئی قصور نہیں ہے کومل کا، وہ لوگ ہی بدبخت تھے، ظلم ڈھایا ہے ہماری بچی پر، خدا پوچھے گا انہیں۔ گلوگیر لہجے میں بولتی اپنے تخت پر ڈھیر سی گئی۔ پھر بھی اماں یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، کومل کو کم از کم زارا کا ہی خیال کر لینا چاہیے تھا۔ کیسی کیسی باتیں نہ بنائیں گے لوگ، اور کیا کومل کی طلاق کا اثر زارا کے رشتے پر نہیں ہوگا؟ آج کل تو لوگ ویسے بھی رشتہ کرتے وقت 100 کیڑے نکال لاتے ہیں، اور یہاں تو زارا سن سی بیٹھی رہ گئی۔ غیروں کے تازیانے ایک طرف، یہاں تو سگی پھپھو نے یوں آنکھیں اور تیور بدلے تھے کہ تمہیں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری بچیوں کے نصیب میں جو ہوگا وہ انہیں مل جائے گا۔ دادی کو بیٹی کی سوچ اور باتوں نے بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ آج پھپھو کا بولنا انہیں اتنا ناگوار لگ رہا تھا تو وہ خود جو ہر آئے گئے کے سامنے اٹھتے بیٹھتے بآواز بلند شہدہ کی طلاق اور اس کے قصور گنوانے بیٹھ جاتی تو دیوار پر مکینوں کے دل پر کیسی کیسی قیامت نہ گزرتی ہوگی۔ اس کا احساس انہیں آج ہو رہا تھا تو شہربانوں کی ماں نے غلط نہیں کہا تھا۔ ذکیہ کی اس وقت دی گئی تسلیاں محض بہلاوا ثابت ہوئی تھیں۔ کتنی بڑی غلطی کر بیٹھی ہوں میں، کاش اماں جی یا مسعود صاحب سے ہی ذکر کر دیا ہوتا تو آج ہمارے گھر پر یوں قیامت نہ ٹوٹتی۔ کیوں بھروسہ کر بیٹھی ذکیہ کی باتوں پر؟ اماں کا سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ اسی وقت جمیلہ آپا اور حاجی صاحب کی بیگم ایک ساتھ افسوس کرنے چلی آئیں۔ اماں ان کا سامنا کرنے سے کترا رہی تھیں۔ بعض دفعہ لوگوں کے سوالوں کے جواب دینا کس قدر مشکل لگتا ہے۔ دادی نے ان کی مشکل آسان کر دی، انہیں کسی کام سے اٹھا دیا اور خود تخت پر بیٹھ گئیں۔ ویسے بھی خود کو کمرے میں بند کرنے سے حقیقت نہیں بدل سکتی تھی۔ کیسے ہوا یہ سب خالہ جی؟ میں نے تو جب سے سنا ہے یقین نہیں آ رہا اپنے کانوں پر۔ ہماری کومل تو اتنی سلجھی ہوئی بچی تھی، لیکن ایک ہی رات میں طلاق۔ دادی پھیکا سا مسکرائیں۔ سب نصیب کے چکر ہیں، جس کے نصیب میں جو دکھ لکھا ہو وہ اسے جھیلنا ہی پڑتا ہے۔ میں کچھ کہوں گی تو تم لوگوں کو یقین نہیں آئے گا، یقین آئے بھی تو کیسے؟ ہم کون سا کسی کے دکھوں کے پیچھے چھپی تلخ حقیقتوں پر یقین کر لیتے ہیں؟ ان کا حرف حرف شرمندگی میں ڈوبا ہوا تھا۔ جمیلہ پر حاجی صاحب کی بیگم نے معنی خیز نظروں کا تبادلہ کیا۔ دادی کہہ رہی تھیں، تصویر کا ایک ہی رخ دیکھ کر لمحوں میں فیصلہ سنا دیتے ہیں، دوسرا رخ کیا ہے دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ لیکن وہ جو ہمارا اللہ ہے نا، وہ سب دکھا دیتا ہے، جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی اور جو نہیں دیکھنا چاہتے وہ بھی۔ دادی اپنی نم آنکھیں جھپک رہی تھیں۔ وقت نے انہیں کیسا سبق سکھا دیا تھا۔ وقت کی سب سے اچھی خوبی یہ ہے کہ گزر جاتا ہے، اچھا برا بہت برا جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے۔
کسی ایک خوشی یا غم کے حصار میں مقید ہو کر زندگی نہیں گزاری جا سکتی، اسے معمول کی ڈگر پر لانا ہی پڑتا ہے، ورنہ دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے۔ زارا یار رکو تو، میری بات سنو۔ شعیب اپنی جاب کی شدید ترین مصروفیت کے باوجود بھی زارا کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے مومانی کے گھر کا چکر لگا لیتا۔ جب سے کومل کی طلاق ہوئی تھی، گھر کا ماحول اور مکینوں کا رویہ بہت بدل گیا تھا۔ نانی اس سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کرتی تھی، زہرا الگ کھنچی کھنچی سی تھی۔ اس دن وہ چھت سے سوکھے کپڑے اتارے نیچے اتر رہی تھی کہ شعیب نے راستہ روک لیا۔ کیوں خفا ہو؟ کوئی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے؟ میری کوئی بات بری لگی ہے؟ یہ لہجہ، یہ انداز، زارا کی آنکھیں بے ساختہ بھیگنے لگی تھی۔ وہ مضطرب سا اس کے سامنے مجسم سوال بنا کھڑا تھا۔ پھپھو کو پتہ ہے تمہارے یہاں آنے کا؟ کیسا بے تکا سوال ہے! کیا مجھے یہاں آنے کے لیے کسی کو بتانے یا پوچھنے کی ضرورت ہے؟ پہلے نہیں تھی، مگر اب کیا ہوا ہے؟ اب تمہاری ماں کو تمہارے یہاں آنے پر اعتراض ہوگا۔ کیوں؟ شعیب کو اس کی باتوں سے الجھن ہونے لگی۔ کیونکہ اب تمہاری ماں ایسے لوگوں سے کوئی تعلق یا واسطہ نہیں رکھنا چاہتی جن کی بڑی بیٹی کو شادی کی پہلی رات ہی طلاق ہو گئی ہو۔ ذرا پھٹ پڑی۔ واٹ نان سینس! یہ نان سینس نہیں، آپ کی والدہ کے خیالات ہیں جن کا وہ برملا اظہار کر کے گئی ہیں۔ شعیب نے لب بھینچ لیے تھے۔ زارا کے علاوہ کوئی اور یہ بات کہتا تو وہ بالکل یقین نہ کرتا، لیکن وہ جانتا تھا زارا جھوٹ نہیں بولتی۔ اور اب امی کی خاموشی، وہ تعصب سے اسے دیکھے گیا۔ تو آپ اس لیے اتنے دنوں سے ان کے ہاں جانے سے منع کر رہی تھیں؟ اس نے گھر آتے ہی امی سے پوچھ لیا۔ امی، مجھے کم از کم آپ سے اس قدر تنگ ذہنیت کی امید نہیں تھی۔ آپ کو اندازہ بھی ہے آپ کیا کر چکی ہیں؟ کہا تو ہے غلطی ہو گئی، اس وقت غصے میں تھی، سمجھ میں نہیں آیا، الٹا سیدھا جو منہ میں آیا بول دیا۔ ان کا لہجہ خجالت اور شرمندگی لیے ہوئے تھا۔ آپ کے اس رویے کی وجہ سے باقی سب تو ایک طرف، نانی کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، جبھی تو ان کی طبیعت۔ کیا ہوا اماں جی کی طبیعت کو؟ وہ ایک دم سے بے چین سی ہو گئی۔ بتاؤ نا شعیب، کیا ہوا ہے اماں جی کو؟ وہ رونے والی ہو گئی۔ مجھے کیا پتا، آپ کی ماں ہیں، آپ کو خبر ہونی چاہیے، خفکی سے کہتا وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ ذکیہ نے سرعت سے اسے پکارا۔ اچھا رکو، سنو تو، آج شام کو چلیں ان کی طرف۔ شعیب سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ سب کا بہت دل دکھایا ہے۔ دادی کے پیروں پر ماتھا ٹکائے وہ ندامت سے رو دیں۔ کل سے دادی کی طبیعت بہت خراب تھی، کچھ کھائے پیے بغیر نڈھال سی اپنے بستر پر پڑی تھیں۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر ذکیہ کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ تمہارا قصور نہیں ہے، اپنا گریبان گر سے اٹا ہوا ہو تو اپنے ہی کہے الفاظ یوں ہی منہ پر آ لگتے ہیں۔ نکاہت سے بولتے دادی نے آنکھیں موند لی تھیں۔ لوگوں کی باتوں، ان کے طعنوں نے مجھے خوفزدہ کر دیا تھا، اس لیے بنا سوچے سمجھے اول فول بولتی چلی گئی۔ ہم لوگوں کی باتوں، ان کے طعنوں سے خوف کھاتے ہیں، کہیں وہ ہم پر انگلی نہ اٹھائیں، لیکن اپنے طعنوں سے ان کے جگر چھلنی کرتے ذرا خوف خدا نہیں کرتے۔ دادی رونے لگ گئی تھیں۔ مجھے معاف کر دیں اماں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میری بھتیجیاں میرا خون ہیں، کیا میں نہیں جانتی ان کی شرافت اور کردار کو؟ جن کی ماں اتنی اعلیٰ ظرف ہے کہ اس نے اس وقت بھی میرا پردہ رکھا جب وہ چاہتی تو مجھے کٹہرے میں کھڑا کر کے چیخ چیخ کر جواب طلب کرتی۔ پردہ؟ کیسا پردہ؟ ابا چونکے۔ دادی بھی سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگیں۔ ذکیہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ خدا سب کے پردے ڈھکے رکھے۔ اماں اس وقت بھی ٹال گئیں۔ ذکیہ دونوں بھتیجیوں کو گلے سے لگا کر چومنے لگیں۔ شاہدہ باجی کا نکاح طے ہو گیا تھا۔ خدا کو ان کی بے گناہی اور معصومیت پر ترس آ گیا تھا۔ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، جس نے ایک در بند کیا ہے وہ 100 در کھولنے پر قادر ہے۔ شہر بانو کی ماں گھر میں رکھی نکاح کی سادہ سی تقریب میں شمولیت کا بلاوا دینے آئی تھیں۔ صرف قریبی احباب اور رشتہ داروں کو ہی مدعو کیا گیا۔ زارا نے دادی کا چہرہ دیکھا، احساس برتری، جھلکتا لہجہ، وہی تفاخر، وہی گھمنڈ۔ اے بہن، ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے آگے، خدا کے واسطے ہمارا پیچھا چھوڑ دو۔ جب ایک بار نہیں 100 بار جتا دیا کہ کوئی واسطہ نہیں رکھنا تم جیسے لوگوں سے، پھر یہ دعوت نامے کیوں؟ لیکن زارا کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ سامنے کا منظر اس کی نظر کا دھوکہ نہیں بلکہ حقیقت تھا۔ دادی کہہ رہی تھیں، ہاں ہاں کیوں نہیں، اپنی ہی بچی ہے، دعاؤں کی چھاؤں تلے رخصت کریں گے۔
اور دادی نے جو کہا کر دکھایا۔ حاجی صاحب کی بیگم اور جمیلہ آپا کے ہاں بھی پیغام بھجوایا۔ چلتے چلتے غلط راستے کا ادارک جس موڑ پر بھی ہو جائے واپس قدم موڑ لینے میں ہی نجات ہے۔ زہرا عرصے بعد یوں دادی کے قدم سے قدم ملا کر پورے اعتماد کے ساتھ شہر بانو کے گھر میں داخل ہوئی تھیں۔ ادھر سے بھی پرتپاک استقبال ہوا۔ بہت خوش قسمت ہیں آپ لوگ کہ خدا نے ایسی ہیرا صفت لڑکی آپ کے نصیب میں لکھ دی ہے۔ اپنے وجود سے آپ کے گھر کو جنت بنا دے گی۔ اس کی خدمت اور اطاعت گزاری کی میں تو کیا پورا محلہ گواہی دے گا۔ شاہدہ کے سر پر ہاتھ رکھے دادی اس کی ہونے والی ساس نندوں سے کہہ رہی تھیں۔ سر جھکائے شاہدہ کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ زہرا نے نم آنکھوں سے مسکراتے زور سے ان کا ہاتھ دبایا۔ خدا ہماری بچی کے نصیب اچھے کرے، اسے اپنے گھر میں ہنستا بستا اور آباد رکھے۔ آج دادی کے لبوں سے صرف دعائیں نکل رہی تھیں، اور میری کومل کو بھی۔ دادی نے چپکے سے سرگوشی کی تھی۔ انہیں لگا جیسے کائنات کے ہر ذرے نے زیر لب آمین کہا ہو۔ خزاں رخصت ہو رہی تھی۔ بہار نے چپکے سے قدم رکھا تو درختوں کی برہنہ شاخوں نے سرسبز پیرہن اوڑھ لیے۔ ہینو کے سفید پھولوں پر زرد پروں والی تتلی رقص کرنے لگی تھی۔ کومل نے نظر بھر کر اس منظر کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے پودوں کو پانی سے نہلانے لگی۔ زہرا کو وہ اس وقت آتی بہار کے پر امید اور پر مسرت منظر کا حصہ لگی تھی۔ وہ برآمدے کی سیڑھیاں چڑھتی دادی کے کمرے کی طرف ہی جا رہی تھی کہ سامنے سے شعیب گنگناتا ہوا باہر نکلا۔ کل رات گھر کی سادہ سی تقریب میں ان دونوں کا نکاح کر دیا گیا تھا، اور اب پھر دادی کی سربراہی میں ابا، پھپھو اور اماں کی بند کمرہ میں میٹنگ جاری تھی۔ شعیب استحقاق سے بازو سینے پر لپیٹے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تمہیں اپنے گھر میں سکون نہیں ملتا کیا؟ اس کی نظروں سے گھبرا کر زہرا کے جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ اب اپنے گھر تو کیا دنیا کے کسی کونے میں سکون نہیں ملتا۔ وہ بے چارگی سے بولا۔ دادی سے تمہاری شکایت لگانی پڑے گی، زہرا نے دھمکایا۔ نانی کے حضور میں اپنی عرضی پہلے ہی پیش کر چکا ہوں، اور وہ پچھلے 1 گھنٹے سے جس قدر سنجیدگی سے اس پر غور و خوض فرما رہی ہیں، قوی امکان ہے کہ فیصلہ میرے ہی حق میں ہوگا۔ کیسا فیصلہ؟ زہرا چونکی۔ یہی کہ جہاں نکاح کا مقدس فریضہ سر انجام پا چکا ہے وہاں 1-2 روز میں رخصتی بھی کر دیں۔ جو کار خیر 1-1.5 سال بعد انجام پانا ہے وہ 1 دن بعد کیوں نہیں؟ کیا؟ زہرا چلائی۔ حد ادب لڑکی، تمہیں یوں چیخنے چلانے کی بجائے اپنے مجازی خدا کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے۔ زہرا نے گھورتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، لیکن ادھر تو انداز اور تیور ہی آج بدلے ہوئے تھے۔ زہرا کے رخسار تپ اٹھے۔ اس نے وہاں سے کسکنے میں ہی عافیت جانی۔ یار سنو تو! پیچھے سے شعیب کا جاندار قہقہ گونجا تھا۔